حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غریب پرور، غریب نواز، شفیق اور کمال مہربان تھے۔ قرآن مجید نے آپ کے ان اوصاف کی گواہی دی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس وہ عظمت والے رسول تشریف لے آئے جو تمہیں میں سے ہیں۔ تمہارا کسی مشقت میں مبتلا ہونا ہمارے حبیب کے دل پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ تمہیں خیر اور بھلائی پہنچے، اس کی ہمارے حبیب بڑی چاہت رکھتے ہیں، اور ہمارے حبیب مومنوں پر کمال شفیق اور مہربان ہیں۔ حضور کی زندگی حیات ظاہری کا ایک ایک لمحہ شفقت، رحمت اور مہربانی سے بھرا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ قبیلہ مدر کے لوگ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے، اس حال میں کہ ننگے پاؤں تھے، ستر ڈھانپنے کے علاوہ ان کے بدن پر کوئی لباس نہیں تھا۔ بھوک اور افلاس کے واضح اثرات ان کے وجود پر نظر آ رہے تھے۔ حضور نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ بے چین ہو گئے۔ سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں حضور اس بے چینی اور اضطراب میں کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لے آتے، حتیٰ کہ حضرت بلال سے فرمایا اذان دو۔ لوگ جمع ہو گئے تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ان بھائیوں کی خدمت کے لیے ابھارا۔ صحابہ اکرام میں سے کوئی گھر سے لباس لایا، کوئی کھانے کی چیزیں لایا، کوئی چپل لے کر آیا، مختلف اشیاء، ایک اچھا خاصا ڈھیر جمع ہو گیا۔ جب حضور نے تھوڑے ہی وقت میں اتنا بڑا ڈھیر دیکھا ساز و سامان کا، آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ کا چہرہ خوشی سے ایسے کھل گیا جیسے سونے کا ٹکڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کیے جانے پر بے حد خوشی کا اظہار فرمایا۔ جنگ احد میں ایک صحابی شہید ہو گئے تو ان کا چھوٹا سا بیٹا تھا، وہ اپنے باپ کے بارے میں پوچھنے حضور کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میرے والد کریم کا کیا بنا، کہاں ہیں وہ؟ ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد گرامی نے شہادت کا جام نوش کر کے جنت الفردوس کو اپنا مسکن بنا لیا۔ یہ سننا تھا کہ وہ بیٹا باپ کی جدائی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ پڑا۔ حضور نے اس یتیم بچے کی تکلیف دیکھی، آپ کھڑے ہوئے، بچے کو قریب کیا، سینے سے لگایا اور اس بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا اے بیٹا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ آج سے خدا کا رسول تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں ہے؟ وہ بچہ یہ سنتا ہے، اس کو تسلی اور چین ملتا ہے اور وہ خوشی خوشی پلٹ کر گھر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ پر زخم ہیں اور جگہ جگہ سے ہاتھ پھٹے ہوئے ہیں۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ پہ یہ کیوں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میں کدال چلاتا ہوں، زمین پر کام کرتا ہوں، تو وہ کام ایسا سخت ہے کہ مسلسل محنت کر کے مزدوری کر کر کے میرے ہاتھوں پر پہلے نشانات پڑے، پھر یہ پھٹے اور زخم ہو گئے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور اپنے گلے قدس کی پتیوں مبارک ہونٹوں کو ان کے ہاتھوں پر رکھ کر بوسہ دیا۔ فرمایا ان ہاتھوں سے خدا بھی پیار کرتا ہے، خدا کا حبیب بھی محبت کرتا ہے۔ محنت میں عظمت ہے، حضور نے اس بات کو سراہا، لیکن جو قابل غور بات یہ ہے وہ یہ کہ آپ نے ہر امتی کے ساتھ شفقت اور محبت کا رویہ رکھا۔ سیرت النبی کا یہ وہ گوشہ ہے جس کی فی زمانہ سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ محبت کی جگہ نفرت نے لے لی، قرب کی جگہ دوری آ گئی اور ہم ایک دوسرے سے بہت فاصلہ رکھ بیٹھے ہیں۔ ایک حدیث پاک
کاش کہ ہم اپنے پیش نظر رکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر لیں، ہماری سوسائٹی کے 90% مسائل حل ہو جائیں گے۔ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا آپ کے بھائی کا کیا حال ہے؟ کہا 1 سال پہلے ان سے کچھ بات ہوئی، ناراضگی ہو گئی، تو سال ہو گیا ہم بولتے نہیں ہیں، تو مجھے پتہ نہیں، مجھے حیرت کا دھچکا لگا یہ سوچ کر کہ سال گزر گیا ایک دوسرے کی خبر ہی نہیں۔ اور یہ ہر چوتھے گھر کی کہانی ہے۔ خدا پناہ دے ہمارے دلوں میں محبت جگائے۔ تو فرمایا کہ جو تعلق توڑے اس سے جوڑو، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تیرے ساتھ زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تیرے ساتھ برا کرے تو بدلے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کر، اچھائی کر، اور اس کے ساتھ رحمت والا محبت والا سلوک کر۔ یہ بڑا خوبصورت پیکیج ہے، اس کے بڑے پازیٹیو اثرات ہیں، کر کے دیکھیں آپ کو نظر آئے۔